خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حاضرین محترم، سامعین گرامی قدر، یہ محفل حضرت مولانا پیر سید امام شاہ صاحب علیہ رحمت کے خاندان کے گلے سرسب سید نصر الدین شاہ صاحب کے سالانہ اس کی محفل ہے. میں ان کے چیلم کے موقع پر بھی میں نے ان سے اظہار محبت کیا تھا. یوں تو میرے سامنے چمنستان امامیہ کے گلہائے رنگا رنگ جلوہ افروز ہیں، لیکن ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگرست، ہر پھول کی ایک الگ مہک ہے، الگ خوشبو ہے. کوئی گلے یاسمن ہے، کوئی گلاب ہے، کوئی چنبیلی ہے، مختلف اقسام ہیں. اس میں جو قدر مشترک ہے وہ خوشبو ہے. ہر پھول کی الگ خوشبو ہے، لیکن جو جامع ہے اور غالب ہے تمام خوشبوؤں پر وہ گلاب کا پھول ہے. اس میں رنگت بھی ہے، روپ بھی ہے، حسن بھی ہے، جمال بھی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا گھر کا فرد ہوں، جو ان حضرات کا پیر خانہ ہے، تو میں اس حوالے سے بھی مرید تو تعریف کرتے ہی رہتے ہیں، چاہے پیر میں کچھ ہو یا نہ ہو. لیکن اگر پیر خانے میں سے کوئی تعریف کرے تو یہ قابل توجہ بات ہوتی ہے. مرید بیچارے تو مختلف وجوہات کی بنا پر تعریف کرتے ہیں، لیکن اغراض اور مقاصد سے بلند ہو کر، خوشامد سے ہٹ کر، مجھے کیا خوشامد ہے؟ مجھے کوئی خوشامد نہیں. میں نے اپنوں کی خوشامد نہیں کبھی کی، تو سمجھ آئی نا، ان کی بھی نہیں کبھی کی، تو ان حضرات کی کیا میں خوشامد کروں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیر امام شاہ صاحب نے جو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے علوم کا ایک درخت، ایک پودا جو مہرآباد کی زمین میں لگایا اور اپنے علوم سے اس پورے علاقے کو منور فرمایا،
وہ یقیناً تحسین کے لائق ہے، اور ہر وہ آنکھ جس پر حسد کی دبیز پٹیاں نہیں بندھی ہوئی، ہر وہ دل جو حقد و حسد کی آلائشوں سے پاک ہے، ہر وہ نظر جس میں عرفان کا نور موجود ہے، ہر وہ دل جس میں قلبی طہارت موجود ہے، ہر وہ آنکھ جس میں عرفان کی بصارت موجود ہے، وہ ان کے علمی جلووں کو، کمالات کو نہ صرف دل میں بلکہ اپنی سراخوں پر جگہ دیتا ہے۔ اور جو اندھا ہے، جس کو سمجھ ہی نہیں، اس کو کیا پتا کہ اس مدار میں لیٹا ہوا انسان اللہ کے نزدیک دینی خدمات کے حوالے سے، اپنے تقوی اور طہارت کے حوالے سے کس مقام پر فائز تھا۔ آج بھی بحمداللہ اس علمی حوالے کو پیر امام شاہ صاحب علیہ رحمت کی اولاد میں سے چند ایسے نفوس ہیں جو اس علمی حوالے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ میرے سامنے استاد العلماء حضرت مولانا سید فخر الدین شاہ صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ کے علمی مرتبہ اور علمی وجاہت سے ہر علم والا آشنا ہے۔ نخوت و تکبر سے اللہ نے ان کو بچایا ہوا ہے، سادگی اور درویشی کا ان میں ظہور ہے، اور یہی اسلاف کا دستور ہے۔ سید قمر الدین شاہ صاحب، پھر ہمارے محترم مولانا سید ظفر علی شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ انہوں نے جو ایک مدرسہ کھولا ہوا ہے، اور یہ فیضان ہے روحانی پیر امام شاہ صاحب کا، جس کا اللہ نے ان کو وارث بنایا ہے۔ تو میں میں ذرا بے بات سا آدمی ہوں، کھلی بات کرتا ہوں، تو بعض حضرات میں تھوڑی سی میرے ساتھ ملنے جلنے میں ہچکچاہٹ بھی ہوتی ہے۔ اس کے اسباب میں بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتے ہیں۔ تو اس کے باوجود میں یہ تو کھلے بندوں اظہار تعلق اور بعض دفعہ اظہار محبت سے قدم پیچھے بھی ہٹا دیتے ہیں، میں جانتا ہوں ان لوگوں کو، سب کو، لیکن میں علل اعلان جس میں جو خوبی ہے اس کا اعتراف کر رہا ہوں، اور نام لے کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میری جرت بھی دیکھیے اور اپنے عمل کو بھی دیکھیے۔ صرف میں یہ کہہ رہا ہوں، کوئی بے علم پیر، کوئی بے علم صاحبزادہ کسی کی تعریف کر دے نا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن میں میرے علی کے دسترخوان کا وہ چند نوالے کھانے والا فرد ہوں۔ علم کے دسترخوان، علم کے دسترخوان سے چند نوالے میں نے لیے ہیں، تو میں اگر کوئی بات کروں گا تو بڑی ذمہ داری سے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ یہ میرے سامنے چھوٹے بچے جو بیٹھے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر ان کے علم کو حاصل کرنے کے حوالے سے اس مقام پر پہنچائے، تاکہ پیر امام شاہ صاحب کی نسلیں، قیامت تک آنے والی نسلیں، اس پورے علاقے لودھراں، بہاولپور اور اس کے مضافات جو ہیں
اس میں اپنے علمی نور کو بتمام و کمال پھیلا سکے۔ ان تمہیدی کلمات کے بعد گفتگو ہوتی ہے سامعین پر، گفتگو کا انحصار سامعین پر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ جامع ازہر کا اور مصر کا قاری بھی لے آئیں، قاری عبدالباسط مرحوم کو بھی لے آئیں، خلیل الحسری کو بھی لے آئیں، اگر سننے والا باذوق نہیں ہے تو اللہ کا کلام بھی وہ پڑھ رہا ہے، اور جو اس کی آواز اور اس کے انداز اور اس کے جو علمی مقام ہے قرت میں، اس میں جو کچھ وہ جوہر دکھا رہا ہے، اس پر جو مر مٹنے والے ہیں وہ اس کی آواز سن کر بھی مر جاتے ہیں۔ اور بے ذوق لوگ ہوں، بے علم لوگ ہوں، یہ صرف خانہ پوری ہو، تو اس وقت آپ جبریل کو بھی لے آئیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھیں نا، جبریل سے بڑی ذات جس پر جبریل اترتا تھا وہی لے کر اترتا تھا۔ 13 سال کی مکی زندگی آپ کی دیکھیے کہ مشرکین کے اس ہجوم میں آپ پھنسے ہوئے تھے، جو محمد شناس نہیں تھا، جس نے مقام محمد کو سمجھا نہیں، کسی نے رشتہ دار سمجھا، کسی نے بھتیجا سمجھا، کسی نے قریبی اور کوئی رشتہ دیا، کسی نے کوئی اور نام دیا۔ جو پیغام، جو جلوہ، جو نور، جو تجلی وہ لے کر آیا اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو بعض دفعہ رشتہ داری جو ہے انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی خاندان ہے، اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ بڑا فرق ہے، بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو زیادہ کوئی علمی ماحول میں پیدا نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ جو وہاں اس کے لیے ہماری ذوق کی سٹیجیں ہوتی ہیں، سمجھ آئی نا؟ یہ سادہ سا ماحول مجھے نظر آ رہا ہے، میں چند آسان باتیں کروں گا۔ آپ کہتے ہیں فرق کوئی نہیں ہے، دیکھیں پلکیں ہیں نا، پلکیں ہیں، یہ بال ہیں، سر کے بال ہیں، داڑھی کے بال ہیں، تو داڑھی کے بال بڑھتے ہیں، سر کے بال بڑھتے ہیں، اور ان کی کوئی بڑھنے کی حد نہیں ہے، آخر میں آپ کو کترانا پڑتا ہے۔ لیکن پلکیں ہیں، ان کو کبھی کترایا نہیں جاتا، کاٹا نہیں جاتا، بال تو دونوں ہیں۔ تو کوئی شخص کہے جناب کے بال ہونے میں ہم سب برابر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ایک جنس کے ہوتے ہوئے زمین و آسمان کا فرق پیدا کیا۔ کبھی کوئی شخص نائی کے آگے بیٹھا کہ میری ذرا پلکیں قطر دیں، کیوں معلوم نہیں؟ کبھی بیٹھے ہو تم؟ نہیں بیٹھے۔ کیوں نہیں بیٹھے؟ کہ ان کی حد نمو متعین ہے، بڑھنے کی حد متعین اللہ نے کر دی ہے کہ پلک اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی، اس کی حد متعین نہیں کی۔ یہ زلف بھی ہو سکتی ہے، جس کو عربی میں وفرا کہتے ہیں، اشد وشد وہ بدا من وفرت ہی، جس کو وفرا کہتے ہیں، اور گیسو بھی کہتے ہیں، زلف بھی کہتے ہیں، کاکل بھی کہتے ہیں۔ 3 سٹیجیں ہیں بالوں کی۔ سبحان اللہ۔ تو کاکل تا بگوش، زلف تا بگوش، زلف وہ ہوتی ہے جو کان کے لبوں تک ہو، جہاں تک۔ سبحان اللہ۔ میرے دادا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے جو حضور کی زیارت کی، اس وقت آپ کے بال مبارک یہاں کان کی لو تک بڑے ہوئے تھے، اس کو عربی میں وفرا کہتے ہیں۔ وشد و بدا میں وفرت ہی، اس کی زلف سے کیا ہوا؟ وفرا، زلف سے خوشبو کے کھلے نکلے۔
طرح سے خوشبو نکلی، سبحان اللہ، لپٹیں، اردو میں اس کو پنجابی میں ہلا کہتے ہیں، ہماری پنجابی میں، اور اردو میں اس کو لپٹ کہتے ہیں۔ آج کل اردو بھی کسی کو نہیں آتی، بڑی مشکل ہے۔ لپٹ، سانسوں میں وہ لپٹے ہیں کہ جانوں پہ بنی ہے۔ لپٹ جو ہے نا ہلا، وہ شب و بدا میں وفرت ہی، تو کاکل تا بگوش، کاکل گوش تک ہوتا ہے، کان تک ظلم، اور کاکل تا بدوش، اور کاکل جو ہوتی ہے ظلم کی قسم وہ کندھے تک ہوتی ہے، اور گیسو تا بآغوش، اور گیسو آغوش تک ہوتا ہے، یہاں تک لمبا۔ حضرت گیسو دراز، گیسو دراز، ہم ان کے مزار پر گلبرگہ شریف ہندوستان حاضر ہوئے تھے، تو گیسو دراز، گیسو جو ہوتا ہے وہ آغوش تک ہوتا ہے۔ تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں، میرے ساتھ چل رہے ہیں؟ میں ذرا سامعین کو ساتھ بھی چلاتا ہوں نا، کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو بال بال میں فرق ہے، اسی طرح انسانوں میں فرق ہے۔ انسان کے لفظ کا اطلاق سب پر ہوتا ہے، یکساں ہوتا ہے، لیکن انسان میں فرق ہے، ہر انسان میں فرق ہے، اس کی صلاحیت میں فرق ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب وہ ہمارے جیسے تھے، ٹھیک ہے ہمارے جیسے وہ نظر آتے تھے، ہمارا جیسا نظر آنا اور بات ہے، اور ہمارا جیسا ہونا اور بات ہے۔ دیکھیں شراب جو ہے، شراب دھوکہ ہوتا ہے، یہ موٹر وے پہ آپ جائیں تو پانی چمکتا ہے، یوں دھوکہ دیتا ہے نا، اس کو شراب کہتے ہیں، شراب ہے جی۔ تو آپ نظر آتا ہے، آپ چلتے جائیں وہ بٹتا جائے گا، جو پیاسا ہے وہ اخیر اگر اس پر بھروسہ کر دے وہ تو مر جائے گا۔ تو شراب جو ہے وہ شراب نظر آتا ہے، پانی کی طرح نظر آتا ہے، پانی ہوتا نہیں۔ تو اب جو شراب کو دیکھ کر پانی کا دھوکہ کھا جائے، اس پر پانی کا حکم لگا دے یہ تو پانی ہے، اور شراب کہے کہ مجھ میں اور پانی میں کیا فرق ہے، بھائی صرف چمک سے تو بات نہیں بنتی نا، پانی بھی اسی طرح چمکتا ہے۔ یہ سمندر کو دیکھیں آپ، سورج چڑھا ہوا نکلا ہوا تو پانی بھی، اس کی موجیں جو ہے پانی چمکتا ہے، اپنی طبی نفاست کو نکھار کر بتاتا ہے کہ میں صاف ہوں۔ شراب بھی وہی جلوہ دیتا ہے، لیکن وہ عارضی جلوہ ہے، وہ فانی جلوہ ہے، اور وہ حقیقت پر مبنی اس کا اظہار نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں، جن کا کمال ذاتی ہوتا ہے، بایمانہ ذاتی کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ذاتی کمال کے مالک ہوتے ہیں، ہوتا عطائی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن ان کو جو اللہ نے وصیت کر کے کمال بھیجا ہوتا ہے، صلاحیت دی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح میرے دادا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب تھے، سبحان اللہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سید کو دنیا میں اکیلے تھے؟ لاکھوں سید تھے، لاکھوں گیلانی سید تھے۔ تو ان کی جو مشہوری کی وجہ ہے، جو ان کی مقبولیت کی وجہ ہے، وہ سید ہونا نہیں ہے، غوث پاک کی اولاد ہونا نہیں ہے۔ غوث پاک کی اولاد میں تو ہمارا شہر میں ہماری اور برادری بھی موجود ہے، صرف پیر مہر علی شاہ صاحب سے نہیں تھے۔ تو ان کی اور اولاد بھی ہے، سارا مطلب خاندان ہے ان کے، ہمارے آبا و اجداد کے اور ہماری برادری کے لوگ بھی ہیں، لیکن وہ منزل جو ان کو نصیب ہوئی، سبحان اللہ، اس میں پیر مہر علی شاہ صاحب کا کوئی ذاتی کمال کچھ
اس کو دخل ہے اور کچھ نہیں ہے. بے شک میں بڑی صاف واضح بیان کروں. سبحان اللہ. کیونکہ مبدأ فیض نے ان کو جو خصوصیات عطا فرمائی، سبحان اللہ. جوہر عطا فرمایا، علم عطا فرمایا، علم حاصل کرنے کا ملکہ عطا فرمایا، قوت حافظہ عطا فرمائی، بصیرت اور محققانہ جو ایک شان ہے دماغ کی وہ عطا کی. اس میں پیر صاحب کا کوئی دخل نہیں ہے. سبحان اللہ. بے شک اس میں پیر صاحب نے ان میں ان کی کوئی ذاتی کمال نہیں ہے. یہ محض اللہ کا فضل ہے سبحان اللہ. کہ ان کو یہ عطا کر کے ماں کے پیٹ سے یہ دولت عطا کر بھیجا. سبحان اللہ. اس کے بعد ان کو بروئے کار لانے کے لیے، ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے شبانہ روز جو محنت انہوں نے کی، سبحان اللہ. اس میں ان کا کمال ہے، دخل ہے، محنت کا دخل ہے. سبحان اللہ. تمتو زہر گوشے یافتم، زہر خرمن خوشے یافتم. بقول سادی کہ میں نے ہر گوشے سے، ہر کونے سے فائدہ حاصل کیا اور ہر کھلیان میں جا کر ایک نہ ایک کوئی سکہ جو ہے وہ میں نے وہاں سے حاصل کیا. سبحان اللہ. خوشہ حاصل کیا، جس کو پنجابی میں سٹا کہتے ہیں. تو کبھی کہاں علم حاصل کیا. یہی حال ہے پیر امام شاہ صاحب، ہر اہل علم کا. ان کے استاد حضرت مولانا غلام محمد گھوٹوی علیہ رحمت، جن کے پوتے بھی آج بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، تو انہوں نے جتنا علم حاصل کیا، رامپور ہم گئے تو میں مولانا غلام محمد گھوٹوی علیہ رحمت کے استاد مولانا فضل حق رامپوری کی قبر پر بھی گیا، سبحان اللہ. جہاں وہ پڑھاتے رہے، مدرس رہے. سبحان اللہ. کہاں کا انہوں نے علم حاصل کیا. امام شاہ صاحب ان کے شاگرد تھے. انہوں نے کہاں کہاں جا کر علم حاصل کیا، تکلیف اٹھائی، تو آج ان کو اللہ نے وہ مقام دیا. سبحان اللہ. بے شک. تو جو ملکہ استعداد ہوتی ہے وہ عطا ہوتی ہے. بے شک. سبحان اللہ. اس کے بعد محنت جو ہے یہ انسان پر ہے. وَلَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ. سبحان اللہ. کمانا. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں جناب کہ یہ عطائی ہے بس مادرزاد علم ہے اور یہ ولایت مادرزاد ولی ہیں وغیرہ، یہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی بات. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ ولایت میں مانتا ہوں. مجھ سے کہتے ہیں نا اس کا خیالات جو ہیں، میں پیٹی پٹائی جو ساری چلی آتی ہیں باتیں ساری ٹھیک نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، سوچے ہے جی. تو اگر یہی چیز ہوتی اور علم اسی طرح ودیت ہوتا، دے کر بھیجا جاتا، تو قرآن مجید کملی والے پر نازل کیوں کیا جاتا؟ حضور خود نہیں پڑھ سکتے تھے، آپ نبوت کا اعلان فرماتے ہی خود شروع کر دیتے، 30 سپارے پڑھ دیتے. بھائی سن رہے ہیں میری بات؟ سن رہے ہیں؟ میں آج خطیبانہ انداز میں نہیں بول رہا، وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہاں بولنا ہوتا ہے. کون ہے بزم کے قابل وہ سمجھ جاتے ہیں، سب نکالے گئے پروانے نکالے نہ گئے. تو مطلب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کون انسان ہے جو کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے. سبحان اللہ. تو نزول قرآن ہوا، علم دیا گیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، علم دیا لیکن آہستہ آہستہ. سبحان اللہ. اور یہ نہیں ہوا کہ حضور نے تبلیغ اعلان نبوت کرتے ہی آپ نے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا ہو. نہیں، 23 سال گزرے، سارا مکمل ہوا قرآن مجید. سبحان اللہ. تو علم جو ہے آہستہ آہستہ اس کے درجات ہیں. بے شک. سبحان اللہ.
حاصل کرنا اکتساب فیض ہے. تو جتنا انسان اس میں کوشش کرے گا کمالات. ان لوگوں نے اللہ کو یاد کیا، پڑھا، اور پھر یہ کہتے ہیں جناب بعض لوگ کہ جناب مادرزاد ولی تھے، فلاں تھا، تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے، اس معنی میں اگر ہو تو میں مانتا ہوں کہ ان میں علم تھا، یعنی وہ مادرزاد عالم تھے. تو مادرزاد عالم کا معنی کہ کیا ہے کہ ان میں حد درجہ استعداد اور قابلیت تھی علم کو حاصل کرنے کی. سبحان اللہ. یہ ٹھیک ہے. جس طرح ہمارے دادا ہیں، پیر صاحب ہیں، امام شاہ صاحب ہیں، اور صاحب ارباب علم ہیں جی، بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان میں استعداد تھی، استعداد کامل تھی. کامل استادوں کے ہاتھ لگے تو جناب 4 چاند لگ گئے. سبحان اللہ. اور اگر دماغ بدھ ہو، کل ذہن ہو، یا دنیا کی طرف بھٹکا ہوا ہو، اللہ. دنیا کی دولت اور پیسے سمیٹنے کی ہوس میں لگا ہوا ہو، تو وہ اپنی طاقت کو دنیا کی طرف خرچ کرتا ہے. دماغ لڑا کر وہ کون سے ذرائع حاصل کیے جائیں، وہ کون سے طریقے اپنائے جائیں جن سے 4 پیسے حاصل ہوں. اللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو انسان وہ صلاحیت جو اسے اللہ اور رسول کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے، وہ اس چیز کی طرف خرچ کرتا ہے جس کو اللہ نے اس کا خادم بنا کر بھیجا. دنیا کو انسان کا خادم بنایا، نہ کہ مخدوم بنایا. سبحان اللہ. آج آپ لوگ جو پیر امام شاہ صاحب یا گولڈا شریف یا اجمیر شریف یا بغداد شریف جاتے ہیں، یہ کوئی اللہ کے رسول تو نہیں تھے، کوئی امام مہدی تو نہیں تھے، کوئی مسیح موعود تو نہیں تھے. اللہ کے نیک بندے تھے، انسان تھے. تو آج یہ ہمارے جیسے انسان ہیں، بھائی مانا کہ ہمارے جیسا جسم ہے، ہم آنکھیں ہیں، سب کچھ ہمارے جیسا ہے، لیکن ہم میں سے یہ ممتاز ان کو کس چیزوں نے کیا کہ آج ہم ان کے لیے آ رہے ہیں، ان کے آستانے میں آتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں. بھیج دو سارے کار بھیج دو. بھائی مانا کہ ہاں ممتاز کس چیز نے کیا؟ ممتاز اس نے کیا جو اللہ نے ان کو استعداد دی ہوئی تھی اس کو بروئے کار لائے، تقوی اختیار کیا، تزکیہ نفس کیا، احتساب اعمال کیا، اور اس منزل پر پہنچے کہ ہم نیچے رہ گئے، یہ اونچے ہو گئے. اور اب اس بلندی کو جو نہیں دیکھ سکتا، خود عمل کوئی نہیں ہے، تزکیہ نفس نہیں ہے، اعمال کی پاکیزگی نہیں ہے، نگاہ کی طہارت نہیں ہے، خود دنیا کی دلدل میں پھنس گیا، اور اب کہتا ہے نہیں پھر بھی یہ ہمارے برابر ہے. نہیں، بکتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. ہر ویلے خلافت نہیں آتی. نعرہ تکبیر تے نعرہ رسالت کافی ہونا ہے. خلافت نہ کوئی منکر تے نہیں بیٹھا ہے، بس 2 نعرے مارو، نعرہ تکبیر تے نعرہ رسالت. تے زیادہ جذبہ آوے تے نعرہ حیدری. حیدری میں سارے خلیفے آ گئے. تسی آپ کو کہیں گے حیدر، حیدر ہے یہ دال رے 4 حرف پڑھنا، 4 خلاف کا موجود. سمجھ آئی نا؟ تو یہ آپ نہ سمجھیں کہ علی کوئی اور ہے. سبحان اللہ. علی کوئی اور ہے اور اصحاب ثلاثہ کچھ اور ہیں. علی اصحاب ثلاثہ کی تکمیل کا نام ہے.
علی نے مکمل کیا ان کو، اور پانچواں خلیفہ سیدنا امام حسن، امام حسن جو پانچویں خلیفہ ہیں، جو 6 ماہ خلافت کی کرسی پر بیٹھے. تو میں کئی جگہ بیان کر چکا ہوں کہ بعض تنگ نظر کہتے ہیں کہ خلافت 4 یاروں میں بند ہے. تو جو امام حسن کی خلافت ہے، جو حضرت علی کی شہادت کے بعد یہ بڑا بیٹا، یہ شبیہ رسول جو اپنے باپ کی کرسی پر بیٹھا، منصب خلافت پر بیٹھا، تو حضور نے فرمایا کہ خلافت میرے بعد 30 سال ہے. تو 30 سال اس وقت ختم ہوئے جب امام حسن نے 6 ماہ کو مکمل کر لیا. تو اس اعتبار سے خلافت بھی 5 افراد میں ہے. سنا، جو خلافت 4 یاروں میں بند کرتے ہیں. امام حسن کو یاد رکھیں، اگر وزیر صدارت کی کرسی پر صدر کے نہ ہونے کی صورت میں اگر کوئی شخص ایک لمحے کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے بیٹھ جائے تو وہ صدر ہوگا. تو یہ بیٹا، یہ شبیہ رسول تو اپنے باپ کے بعد 6 مہینے بیٹھا. تو اس کو آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ رسول آپ کہتے ہیں، جو بنو امیہ سے تھے. سنیے میری بات، اس حوالے سے یہ ریکارڈنگ باہر ملکوں میں دی جاتی ہے، لوگ سنتے ہیں. تو عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کے خاندان سے ہو کر بھی اگر آج کہتے ہیں کہ وہ عمر ثانی تھے، دوسرا فاروق اعظم تھا. تو فاروق اعظم کون تھا؟ جو خلیفہ رسول تھا. تو اگر عمر بن عبدالعزیز، جن کا نسب بھی نہیں ہے، وہ جو حسن کا ہے، ان کی رگو پے میں وہ خون نہیں دوڑ رہا جو حسن کی رگو پے میں دوڑ رہا ہے، تو اگر وہ خلافت میں شامل ہو سکتے ہیں تو شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں جناب کہ امام حسن کی خلافت جو ہے یہ اس درجے کی نہیں ہے. عقل کرو، اہل بیت سے عداوت بھی کرو تو کم وقتوں کسی ڈھنگ سے کرو. اللہ کسی کو کمینہ دشمن نہ دے. دشمن اگر عقل مند ہو، دانا ہو، تو سمجھ سوچ کے وار کرتا ہے اور اپنے مرتبہ اور شان کے مطابق وار کرتا ہے. جو اس کو جچتا ہے مرتبے سے گر کر دشمنی نہیں کرتا وہ. لیکن یزیدیت کو دیکھیے کہ اس نے اپنی کمینگی کا اظہار کیا اور کہلاتا تھا عبد الشمس کی اولاد کہ ہم رسول اللہ کی کزن ہیں. ہمارے جو آبا و اجداد ہیں وہ دونوں بھائی تھے. وہ عبد مناف سے ہیں، ہم عبد شمس سے ہیں. وہ دونوں بھائی تھے. تو ان کو یہ برادری کا جو غرور تھا وہ لے گیا، برباد کر دیا اس نے. تو اس سے آپ دیکھ لیں کہ اس بڑے خاندان میں پیدا ہونے سے یزید بڑا تو نہیں ہو گیا، لیکن اس کی عادات رذیل تھی. وہ اگر اپنے اس خاندان کے مطابق، روایات کے مطابق، اپنے آبا و اجداد کو دیکھ کر حسین سے سلوک کرتا تو آج اس کا نام ادب سے لیا جاتا. تو دنیا کی ہوس نے، حسین کو کچلنے کی ہوس نے اس کو اتنا اندھا کر دیا کہ اس کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ جو میرے سامنے ہے یہ کون ہے. سمجھ آئی نا؟ تو یہ چیز جو ہے کمینہ دشمن اللہ نہ دے کسی کو. ہوتے ہیں. مجھے ایک شعر یاد آ گیا، چلو چھوٹے ایک آپ کو سنائی دیتا ہوں. نصیر آخر عداوت کے
کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر آخر، یہ حضرت امام حسین کی خدمت میں نے ایک سلام پیش کیا تھا، اس کا مقطع ہے۔ نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، اس کی بیماری خود زنجیر پا ہے کہ اس کو چلنے نہیں دیتی۔ زین العابدین کو دیکھیے، کربلا سے دمشق تک کا سفر ہے، بیماری ہے، بخار اور بیماری اور نقاہت خود اس کے لیے زنجیر پا ہے، چلنے نہیں دیتی، لیکن کمینہ دشمن ملا، اس نے اس زنجیر پر اور زنجیر پہنا دی۔ تو میں نے کہا کہ نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو، وہ سیدوں دیو دادے نہ ذکر نے انہوں نے نہ تے نظرانے وصول کرنے ہو تو رو بھی صحیح نہ ہونا، ہاتھ چمانے ہو، پیسے کنے ہو تے پیو دادے رو، انہوں نے کمالات رو، دل میں درد پیدا کرو۔ کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو، عباس تم مجھ کو سہارا دو، کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنائی نہیں جاتی۔ کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو، کہ تنہا لاش اکبر، جس دل میں درد حسین نہیں ہے، جو آنکھ غم حسین میں روتی نہیں ہے، اس میں ذوق ایمان، اس کا ذوق ایمان ناقص ہے، اور جو مدعی ہے اس کی اولاد ہونے کا اور اس کے دل میں درد نہیں ہے، وہ سید نہیں ہے۔ وہ اپنے نسب کا پتہ کرائے۔ وہ حسین نہ ریساں کرنے ہو، حسین، اللہ اکبر، ذکر حسین آ گیا۔ میں دو تین شیر میں آسا کونو ما صادقین دا بھی، اے صادقین دا ہی ذکر آ رہا ہے، ہاں امام صادقین دا۔